اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے اعتکاف کرنے کے فوائد اور برکات۔ اعتکاف رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں ہوتا ہے، یعنی 20ویں روزے کی شام کو غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اعتکاف سنت موقدہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے حق میں یہ فرمایا کہ وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے اور نیکیاں اس کے لیے جاری کی جاتی ہیں، ایسی نیکیاں جیسے کہ عام طور پر نیکیاں کرنے والے ہر قسم کی نیکیاں کرتے ہیں۔ اسی طرح اعتکاف جو ہے وہ بہت بابرکت ہے اور اعتکاف کرنے والے کے لیے بہت ساری نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ مرد کے اعتکاف کا طریقہ یہ ہے کہ 20ویں روزے کی شام کو مغرب سے پہلے مسجد میں داخل ہو اور پھر عید کا چاند نظر آنے پر مسجد سے باہر نکلے۔ اس دوران کھانا پینا، سونا جاگنا، پڑھنا لکھنا سب کچھ مسجد کے اندر رہ کر کرے گا، البتہ ضروری حاجت کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ اگر بغیر عذر کے ایک لمحہ کے لیے بھی باہر نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ عورت کے اعتکاف کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے کسی کمرے میں یا کسی کمرے کے ایک مخصوص کونے میں ٹھہر جائے، وہیں کھائے پیے، وہیں سوئے، صرف ضروری حاجت کے لیے اپنی جگہ سے باہر جا سکتی ہے۔ اعتکاف کی حالت میں بالکل خاموش رہنا ضروری نہیں۔ اعتکاف کی حالت میں بالکل خاموش ہو جانا اور خاموشی کو عبادت سمجھنا مکروہ ہے، لیکن فضول باتیں کرنا بھی مکروہ ہے، بس دین کی باتیں کرنے کی اجازت ہے۔ اب یہ بات بھی سامنے رکھنی چاہیے کہ اعتکاف کی حالت میں کیا کرنا چاہیے، تو اس میں عام حضرات کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ جو بھی نیک کام ہو وہ کریں، مثلا نوافل پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور درود شریف کثرت سے پڑھیں اور اچھی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اور جو حضرات اس کے اہل ہیں ان کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ روزانہ کم از کم ایک پارہ تلاوت کریں اور پھر اس کے بعد اسی پارے کی تفسیر اور ترجمے کا مطالعہ کریں۔ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اعتکاف کے بڑے فضائل معلوم ہوتے ہیں، جس سے ذہن میں اعتکاف کی اہمیت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا تو ازواج مطہرات امہات المومنین اعتکاف فرماتی رہیں۔ یہی اس کا طریقہ ہے اور یہی ان سے ثابت ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اعتکاف کے صحیح جو ہے ان کے طریقہ کار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔